بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس کتاب کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس کتاب کا تعلق اصول فقہ کے ساتھ ہے۔ اس کتاب کا نام ہے علم اصول فقہ ایک تعارف، اور یہ کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ شریعہ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی طرف سے اس کتاب کو 2005 میں پبلش کیا گیا۔ اس سے قبل شریعہ اکیڈمی اسلام آباد کی طرف سے فاصلاتی طرز پر لوگوں کے لیے 2 قسم کے کورسز متعارف کروائے گئے۔ ایک کورس جو تھا وہ تھا مطالعہ فقہ اسلامی۔ یہ ابتدائی کورس تھا، فقہ کی ابتدائی معلومات اس کے اندر موجود تھی، اور مطلوب اور مقصود یہی تھا کہ لوگ فقہ کے بارے میں جو ابتدائی معلومات ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اور دوسرا جو کورس شروع کروایا گیا وہ تھا تخصص فی اصول الفقہ۔ یہ کتاب تخصص فی اصول الفقہ کے لیے مختلف اس دور کے جو اسلامی اسکالرز تھے ان کی خدمات حاصل کر کے یہ کورس تیار کروایا گیا۔ اس کورس کے تیار کرنے میں جن عظیم شخصیات نے حصہ لیا ان میں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم شخصیت بھی موجود تھی، جسٹس ریٹائرڈ منیر احمد مغل صاحب، ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی صاحب، دیگر مقتدر جو علمی شخصیات تھیں وہ اس کورس کو تیار کرنے میں شامل تھے۔ اور پھر 2005 میں یہ جو کورس تخصص فی اصول الفقہ کے نام سے تیار کیا گیا تھا، اس کورس کو باقاعدہ کتابی شکل میں، پہلے یہ مختلف کتابچوں کی شکل میں الگ الگ جو ہے یہ موجود تھا۔ 2005 میں اس کورس کو یا یہ جو کتابچے تھے ان کو باقاعدہ کتابی شکل میں مرتب اور مدون کیا گیا، جس کی ذمہ داری ڈاکٹر عرفان احمد ڈلوں صاحب نے سر انجام دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جس قدر اپنے فن میں انتہائی مسلم اور انتہائی مضبوط اور انتہائی مستحکم دلائل رکھنے والی یہ کتاب ہے، اس قدر اس کتاب کو عوام کے اندر شاید پذیرائی نہیں مل سکی، یہ اتنی مشہور نہیں ہو سکی۔ آج کی میری اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ علماء کرام، دینی مدارس کے طلباء اور عوام الناس اور قانون کے ساتھ محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کتاب سے متعارف ہو سکیں۔ یہ کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی جو پہلی جلد ہے اس میں دین اسلام کے بنیادی ماخذ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کتاب کو لکھتے ہوئے جو مصنفین تھے، مؤلفین تھے، ان کا جو طرز تحریر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصول فقہ میں اردو زبان میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اگر ان کی فہرست تیار کی جائے تو یہ میرے خیال میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جو سر فہرست ہوتی ہے۔ اس کتاب میں جو مؤلفین تھے، جو مصنفین تھے، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی یا کسی بھی فن کو جب لوگوں کے سامنے وہ متعارف کرواتے ہیں یا کسی بھی باب کا جب وہ آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جو تعریف ذکر کرتے ہیں وہ ایک تعریف ذکر نہیں کرتے، صرف لغوی اور اصطلاحی تعریفیں ہی ذکر نہیں کرتے، بلکہ اگر اصطلاح ایسی ہے کہ حد اضافی کی ضرورت ہے، حد لقبی کی ضرورت ہے،
وہ بھی ذکر کرتے ہیں، اصطلاحی تعریفات بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر مختلف اصولیین کے نزدیک جو تعریفیں ہیں وہ تعریفیں ساری ذکر کر دیتے ہیں۔ امام غزالی نے کیا تعریف کی ہے، ابن عقیل نے کیا کی ہے، ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الرسالہ کے اندر اس کی تعریف کیا کی ہے۔ اسی طرح علامہ فخر الاسلام جو بزدوی ہیں انہوں نے تعریف کیا کی ہے، امام کرخی نے کیا کی ہے۔ یہ تمام جو تعریفات ہیں اس کتاب کے اندر وہ الگ الگ ہر اصطلاح جو ہے اس کی تعریف جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تمام تعریفات ذکر کرنے کے بعد پھر تمام تعریفات کا نچوڑ جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ چند لائنوں کے اندر اس کتاب کے اندر ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس کتاب کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا خاصہ ہے۔ اور پھر ایسے ہی اس کتاب میں اس چیز کو بھی ذکر کیا گیا کہ اگر ایک اصطلاح ہے اور اس اصطلاح کی تعریف میں مختلف فنون کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہے، مثال کے طور پر لفظ سنت ہے، لفظ سنت محدثین کے ہاں اس کی تعریف الگ ہے، فقہاء کے ہاں اس کی تعریف الگ ہے، اصولیین کے نزدیک لفظ سنت کی تعریف الگ ہے۔ تو اس کتاب میں جو مؤلفین ہیں، مصنفین ہیں، اس کورس کو تیار کرنے والے جو مقتدر علماء کرام تھے، انہوں نے تمام فنون سے تعلق رکھنے والے جو علماء تھے ان کے نزدیک اس اصطلاح کی کیا کیا تعریف ہے وہ ساری تعریفات انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر کر دی ہیں۔ اور پھر ایسے ہی یہ جو کتاب ہے اس کتاب کی دوسری جلد میں اصول فقہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی جلد میں جو ماخذ ہیں، بنیادی ماخذ ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، مسائل مرسلہ، سد ذرائع، عرف، قول صحابی وغیرہ، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ اور دوسری جلد میں اصول فقہ جو ہے لفظ کی تعریف، پھر اس کے بعد خاص، عام، مشترک، مؤول، دلالت النص، اشارت النص وغیرہ، لفظ کے معنی کے ظہور کے اعتبار سے اقسام، خفا کے اعتبار سے اقسام، امر، نہی، اسی طرح صید، بطلان، حکم شرعی، حکم تکلیفی کے اعتبار سے اقسام جو ہیں، یہ ساری تفصیل جو ہے یہ دوسری جلد کے اندر موجود ہے۔ اور پھر ایسے ہی دوسری جلد میں جو ایک اور چیز ہے جو اصول فقہ کی باقی کتابوں کے اندر عمومی طور پر موجود نہیں ہوتی، وہ ہے قواعد کلیہ۔ قواعد کلیہ کا مختصر تعارف، قواعد کلیہ کا آغاز، قواعد کلیہ کا ارتقاء، اور شریعت اسلامیہ میں جو قواعد کلیہ تقریباً جو ہے وہ 99 کے قریب یا 90 کے قریب یا اس سے زائد کچھ ہیں، وہ تمام جو قواعد کلیہ ہیں وہ قواعد کلیہ اس دوسری جلد میں ذکر بھی کیے گئے ہیں، اور ہر قاعدے کی اختصار کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی تشریح بھی کی گئی ہے۔ قواعد کلیہ مثلا لا ضرر ولا ضرار، اسی طرح اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، اسی طرح الامور بمقاصدها، یہ جو قواعد کلیہ ہیں یہ قواعد کلیہ دوسری جلد میں انہوں نے یہ تقریباً سارے کے سارے قواعد کلیہ بھی ذکر کر دی ہیں۔ ایسے ہی یہ جو کتاب ہے علم اصول فقہ ایک تعارف، اس کی جو تیسری جلد ہے، تیسری جلد میں جو محققین نے اور اس کتاب کے مؤلفین نے، مصنفین نے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصول فقہ کی باقی کتابیں جو ہیں وہ اس سے ہمیں خالی نظر آتی ہیں۔ تیسری جلد میں انہوں نے ملک پاکستان کے اندر جو قوانین رائج ہیں ان قوانین کو اسلامی کرنے کے لیے، اسلامی بنانے کے لیے 1947 سے لے کر تقریباً 2000 یا 2005 تک جتنی کوششیں علماء کرام کی طرف سے کی گئی ہیں یا مختلف جو اسلامی ادارے ہیں ان کی طرف سے کی گئی ہیں، ان تمام کاوشوں کو بھی اس تیسری جلد کے اندر ذکر کیا گیا، اور ان کاوشوں کی بنا پر جو ملک پاکستان کے اندر اسلامی قانون بنے ہیں ان قوانین کا تذکرہ بھی تیسری جلد کے اندر کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں جو علماء کرام ہیں، اسی طرح دینی مدارس کے جو طلباء ہیں، انہیں چاہیے کہ اس کتاب کو بھی
اپنا جو اپنی جو لائبریری ہے اس کے اندر اس کتاب کا اضافہ فرما لیں، اس کتاب کا مطالعہ جو ہے لازمی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔